السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر آپ لوگوں کا ایک نئے سبق میں دل سے استقبال کرتا ہوں۔ جو بھائی بہن بھی ہمارے سبق لے رہے ہیں سبھی کا دل سے استقبال ہے۔ جن لوگوں نے نورانی قاعدہ لیا ہوا ہے وہ نورانی قاعدہ اوپن کر لیں، جن لوگوں نے اپلیکیشن کی ہوئی ہے وہ اپلیکیشن اوپن کر لیں۔ آج ہم تختی نمبر 17 پڑھنے والے ہیں۔ اس کو بہت دھیان سے سمجھنا ہے، یہی اصل قاعدہ سمجھ لیں آپ لوگ۔ جو قرآن پاک کے اندر جو انسان آیت کرنا نہیں جانتا ہے، جیسے کہیں آیت کرنا ہو تو ہم کس طریقے سے کس لفظ کو پڑھیں گے، کہیں اچانک ٹھہرنا ہو، کہیں آیت لمبی ہوتی ہیں تو کس طریقے سے ہم کو وہاں ٹھہرنا ہے، یہ سارے قاعدے اور قوانین اس قاعدے کے اندر آپ کو بتائے جائیں گے تختی نمبر 17 کے اندر۔ تو سب سے پہلے تختی نمبر 17 میں یہ ہے وقف کرنے کے قاعدے۔ یہ چیپٹر نمبر ہو گیا، چیپٹر کا نام ہو گیا وقف کرنے کے قاعدے۔ لیسن کا نام سمجھ لیں اس کو، وقف کرنے کے قاعدے۔ اچھا دیکھیں، آپ نے قرآن کے اندر دیکھا ہوگا ایک گول آیت ہوتی ہے جس کے اندر نمبر بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہی پکی آیت کہلاتی ہے۔ جیسے اس کے اندر انہوں نے دے بھی رکھا ہے، ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ جو یہ گول نشان آتا ہے قرآن کے اندر اس کو آیت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ اپنی نوٹ بک کے اندر آپ لکھیں جو چیزیں میں آپ کو گنوا رہا ہوں۔ زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو، یعنی کہ یہ لکھیں اپنی کاپی کے اندر۔ پہلے تو یہ جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے، لکھیں زبر زیر پیش، یہ تین چیزیں ہو گئیں، دو زیر اور دو پیش پر وقف کرنا ہو، یعنی کہ آیت کرنی ہو۔ مطلب یہ جو پانچ چیزیں ہو گئی ہیں ٹوٹل، زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، یہ پانچ چیزیں ہو گئی ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جب ان کے اوپر وقف کرنا ہو یعنی کہ آیت کرنی ہو تو ہم کس طریقے سے آیت کریں گے۔ تو یہ قاعدہ بتایا ہے انہوں نے اس کے اندر، پھر سے سن لیں اس کو، پانچ چیزوں کو ذہن میں بٹھا لیں کہ زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں، اسی کو وقف کہتے ہیں، یعنی کہ اسی کو آیت کرنا کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو پانچ چیزیں آپ کو بتائی ہیں، تو یہ پانچ چیزیں آپ کو کہاں دیکھنا ہے وہ میں ابھی آپ کو اس کے اندر بتاؤں گا۔ سب سے پہلے انہوں نے بتایا تھا زبر، پھر زیر، پھر پیش، دو زیر اور دو پیش۔ مطلب جب ان پانچ چیزوں کے اوپر وقف کریں گے آخری لفظ کے اوپر یہ پانچ چیزیں آ رہی ہوں گی۔ جیسے ہمیں یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب سب سے پہلے ہم زبر کا اگزامپل لیتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ زبر، یہ پانچ چیزوں کے اندر زبر بھی آ گیا، پانچوں چیزوں کا ایک ہی قاعدہ بتایا۔ جب ان پانچ چیزوں کے اندر ہمیں وقف کرنا ہوگا، آیت کرنا ہوگی تو ہم کیا کریں گے، آخری حرف پر جزم دے کر اس کے اوپر ہم سانس توڑیں گے۔ اب ہمیں یہ اعوذ باللہ والی جو آیت ہے یہ پوری نہیں پڑھنا، ہمیں یہاں تک پڑھنا ہے، نون تک۔ تو ہم اس کے اوپر وقف کیسے کریں گے؟ اب کسی سے ایک سانس میں نہیں پڑھ مل رہا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، یہاں پہ اس کو قاعدہ پتہ ہو گیا، زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں۔ تو اب اس کے اوپر ہم یہاں پہ اگر آیت کرنا چاہیں نون کے اوپر تو کس طریقے سے آیت کریں گے؟ نون کے اوپر ہے زبر، کیا ہے نون کے اوپر؟ زبر ہے، تو ہم پڑھتے ہوئے آئیں گے اعوذ باللہ من کر دیا ہم نے اس کو، زبر اس کا ہٹا کے اس کے اوپر ہم نے کر دیا جزم، جیسا کہ انہوں نے قاعدے کے اندر بتایا ہے کہ جب زبر کی حالت میں وقف کرنا ہو یا زیر کی حالت میں وقف کرنا ہو تو وہ زبر ہٹ جائے گا وہاں سے، اس لفظ کے اوپر جزم آ جائے گا۔ تو نون کے اوپر ہم رکھ دیں گے جزم، تو میم نون زیر من رہ جائے گا، وہ نون کے اوپر زبر لگا تو رہے گا مگر ہم دماغ کے اندر امیجنیشن کے اندر نون کے اوپر جو ہوگا وہ جزم آ جائے گا۔ تو من کر کے یہاں پہ ہم سانس توڑیں گے اعوذ باللہ من، پھر جب ہم اس کو ملائیں گے تو میم سے ملائیں گے من الشیطان۔ اب یہاں اس والے نون پہ ہم نے کرنا ہے وقف، نون کے نیچے زیر ہے تو یہاں بھی اسی طریقے سے آیت کری جائے گی، نون کے اوپر بھی ہم جزم دے دیں گے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے۔ تو پانچ چیزوں کی انہوں نے ایک ہی طریقہ بتایا ہے، زبر زیر۔ تو یہاں پہ ہم نے اس کو من الشیطان کر دیا، شیطانی سے شیطان کر دیا۔ جب ہم نے یہاں پہ آیت کری، ایک بار ہم نے آپ کو زبر کا بتا دیا، جیسے نون کے اوپر زبر تھا تو اس کے اوپر بھی جزم لگا دیں گے۔ جہاں بھی پورے قرآن میں کہیں بھی زبر ہوگا ہمیں وہاں پہ وقف کرنا ہے اس حرف کے اوپر تو ہم وہاں جزم لگا دیں گے۔ ایسے ہی زیر ہوگا تب بھی ہم جزم لگا دیں گے، جیسے انہوں نے اس کے اندر، اب جیسے یہ رجیمی ہے، اب ہر آدمی اس کو کیسے پڑھتا ہے، آیت کرتا ہے وقف کرتا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کا یہ کلیئر ہو رہا ہوگا تھوڑا تھوڑا۔
ابھی ہم نے 2 چیزیں بتائی ہیں آپ کو، زبر اور زیر، ابھی بچا ہے پیش اور 2 زیر اور 2 پیش. ٹھیک ہے، نیچے والی لائن دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے نیچے بھی کیا ہے دیکھیں، زیر ہے. تو یہاں بھی اس کو کیسے پڑھتے ہیں، میم کے اوپر جزم لگا دیتے ہیں. اب ایسے ہی اگر بیچ میں ہمیں یہاں پہ آیت کرنا ہو تو بسم اللہ الرحمن، یہاں نون زیر ہٹا کے جزم لگا دیا. جب ملا کے پڑھتے ہیں پیچھے سے، تھوڑا پیچھے سے ملا کے پڑھتے ہیں، نون کے اوپر آیت کری ہے تو رحمن الرحیم، تو رحمان سے ملائیں گے اس کو. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا، زبر اور زیر کا کلیئر ہو گیا. اچھا، اب جیسے یہاں دال کے اوپر پیش ہے، اب یہاں پہ ہمیں وقف کرنا ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے، الحمد، الحمد، دال کے اوپر ہم نے جزم دے دیا. ٹھیک ہے، اب پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے الحمد للہ، یہاں ہا پہ کرا تو ہا پہ جزم دے دیا. ٹھیک ہے، ہا کے نیچے کیا تھا، زیر تھا، تو اس لیے جزم دے دیں گے اس میں بھی، کیونکہ یہ 5 چیزوں میں آتا ہے زیر جو بتائیں گے شروع میں، زبر زیر پیش، 2 زیر 2 پیش. ٹھیک ہے، یہ اس میں بھی کیا نام ہے، آپ قرآن کے اندر دیکھیں گے مثالیں مل جائیں گی. یہاں انہوں نے زبر کی زیادہ دی ہوئی ہیں، تو یہاں پہ بھی اس کو عالمینہ ہے، یہ اس کو عالمین پڑھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جزم وقف کا قاعدہ یہی ہے کہ آخری حرف کے اوپر ہم جزم دے دیتے ہیں جب زبر ہوتا ہے یا زیر ہوتا ہے یا پیش ہوتا ہے یا 2 زیر یا 2 پیش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا آپ پیش والا اور دیکھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہاں نستعین پہ ہم نے آیت کری تو نون کے اوپر سے جو پیش تھا وہ ہٹ گیا، یہاں پہ رہ گیا جزم. ٹھیک ہے، اگر یہاں دال پہ کریں گے تو یہاں پہ بھی جزم رہ جائے گا، ایاک نعبد. ٹھیک ہے، آیت کر کے نعبد کر کے سانس نہیں توڑیں گے، نعبد، دال کو ساکن کر دیں گے. ٹھیک ہے، ایاک نعبد، پیچھے سے ملائیں گے نعبد و ایاک نستعین. چلیں یہ بھی ہو گیا. اب 2 پیش کا رہ گیا ہے اور 2 زیر کا رہ گیا ہے. اچھا، 2 زیر میں بھی یہی ہوگا اور 2 پیش میں بھی یہی ہوگا کہ وہ ہم اس کو جزم دے دیں گے آخر میں. جیسے اس کے اندر بھی آسان ہے، احدن ہے یہ، دال 2 پیش دن ملا کے پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، تو یہاں پہ بھی دال ساکن ہو گئی. تو زیر کا بھی اسی 2 زیر کا بھی اسی طریقے سے ہے، آخری حرف کے اوپر جزم دینا ہوتا ہے. اچھا، اب بچی ایک چیز، وہ ہے 2 زبر. کیا بچی؟ 2 چیزیں بچی، وہ ایک چیز بچی 2 زبر، کہ اگر ہمیں 2 زبر کے اوپر کہیں آیت کرنا ہے پورے قرآن میں کہیں بھی تو کس طریقے سے کریں گے، تو اس کا بہت آسان قاعدہ ہے. جہاں بھی ہمیں 2 زبر کے ساتھ وقف کرنا ہو تو 1 زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، 1 زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا. جیسے یہاں یسرن سے یسرا، عسرن سے عسرا، یہ کیسے بھی آپ کہیں 2 زبر ہوں تو اس کا 1 زبر ہٹا دینا ہے، وہاں سے آیت ہو جائے گی، وقف ہو جائے گا. قرآن میں آیت ہو، وہاں پہ آیت نہ ہو، بیچ میں ہو وہ لفظ 2 زبر والا، تب بھی ہمیں اگر وہاں پہ آیت کرنا ہے تو کیا کرنا ہے کہ 1 زبر کے ساتھ بس الف کو پڑھا جائے گا. جیسے را 2 زبر رن ہے، یہ یسرن. ابھی جب اس کو ملا کے پڑھتے ہیں تو آیت کرتے ہیں ان مع العسر یسرا، یسرا، را الف زبر را کر دیتے ہیں. تو اس طریقے سے 2 زبر کے اوپر آیت ہو جائے گی پورے قرآن میں کہیں بھی. اچھا، اب جو ایک چیز بچی ہے وہ ہے گول تا. گول تا کے اوپر اگر وقف کرنا ہو ہمیں، یہ انہوں نے اس کے اندر قاعدہ بتایا ہے، ایک ہوتی گول تا، مطلب جو ہا ہوتا ہے اس کے اوپر اگر 2 نقطے رکھ دیتے ہیں تو وہ تا بن جاتی ہے. جیسے اس کے اندر یہاں پہ دیکھیں آپ، یہ گول تا کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی گول تا کہلاتی ہے اور یہ بھی گول تا کہلاتی ہے، چھوٹی والی تا، ہا کے اوپر جو 2 نقطے ہوتے ہیں. اس کا طریقہ کیا ہے، اگر اس کے اوپر ہمیں آیت کرنا ہو، وقف کرنا ہو قرآن میں کہیں، تو اس کا یہ بہت آسان قاعدہ ہے. اس کا قاعدہ کیا ہے کہ گول تا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، تا نہیں بچے گی، وہ بن جائے گی سب سے پہلے تو ہا. اور کون سی ہا؟ ہائے ساکنہ، یعنی کہ جزم والی ہا. تو جزم والی ہا کو کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے یہاں پہ تا کے اوپر نقطے نہ ہو، یہ صرف ہا ہے اور اس کے اوپر جزم لگا ہوا ہو ہا کے اوپر، تو یا ہا زبر یہ پڑھتے ہیں اس کو، یہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے. وہ پورے قرآن میں کہیں بھی گول تا کے اوپر ہمیں آیت کرنا ہو تو اس کو ہم ہائے ساکنہ بنا دیں گے. اب جیسے یہ ہے فیہا عین جاریۃ، جاریۃ ہے، آگے آیت ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟
فیہا عین جاریہ۔ دیکھیں قواعد کا بہت دھیان رکھنا ہے، قاعدے آپ کو پڑھا چکا ہوں۔ یہاں اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے جیم آ رہا ہے، تو یہاں ناک میں آواز کو چھپایا جائے گا، طریقہ آپ کو بتا دیا تھا پیچھے۔ فیہا عین جاریہ، تو یہ ہائے ساکنہ بن گئی۔ ایسے ہی یہاں آنیتن ہے، تسقی من عین آنیہ، کیا ہو گیا یہ آنیہ، آنیتن سے آنیہ۔ ایسے ہی دیکھیں نیچے، لا تسمع فیہا لاغیتن، لاغیتن ہے تو یہ لاغیہ۔ تو بہت آسان قاعدہ ہے، امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو تو کمنٹ باکس میں آپ لکھ کے پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ میں ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی دیا ہوا ہے، اس پہ بھی ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے آگے کا سبق آپ کو کل دیا جائے گا۔ باقی ہماری ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔